ہم یہ کہہ رہے ہیں اور آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کے لیے وہ اتنا کچھ کر رہے ہیں اور اتنی سختیاں برداشت کر رہے ہیں، تو ان اے وے پھر ہم بھی یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ اگر کوئی بہائنڈ دا بارز ہے تو کسی کیس کی وجہ سے نہیں ہے، کسی کو سپورٹ کرنے کی وجہ سے ہے. تو یہ اٹس سیلف بڑی معصومانہ سی بات نہیں ہے یار. یہ جو اتنے بندے عمران خان کے دور میں اندر گئے تھے وہ بھی کلیئر ایسے ہی تھا. رانا ثناء اللہ ہیروئن کی وجہ سے تھوڑی گئے تھے جیل میں، اس لیے گئے تھے خان صاحب کے خلاف. میں نے عمران جب رانا ثناء اللہ کے ہوا تو میں نے عمران خان صاحب کو اس میٹنگ میں کہا تھا، اس میں بہت سارے لوگ موجود تھے، اس میں شاہ محمود صاحب بھی تھے، اسد عمر صاحب بھی تھے، یہ سب وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ نے یہ جو کام کیا یہ بالکل غلط ہے. یہ جو رانا ثناء اللہ پہ آپ نے کام ڈالا ہے، میں نے کہا وہ تو میں اس کو جانتا ہوں، بڑے پچھلے 20 سالوں سے میں اس کے ساتھ 2002 سے ایم پی اے تھا، تو میرا اس سے تعلق ہے بہت. تو وہ عمران خان صاحب کو بھی پتا. تو وہ مجھے کہنے لگے کہ جی آپ اس کی حمایت میں بول رہے ہیں. میں نے کہا میں اس کی حمایت میں نہیں بول رہا، مجھے رانا ثناء اللہ کا پتا ہے کہ وہ یہ مقدمہ برداشت کر لے گا، لیکن ساتھ میں نے ان کو کہا تھا کہ یہ جو آپ کے سامنے لوگ بیٹھے ہیں یہ مقدمہ برداشت نہیں کر سکیں گے، ٹھیک ہے، بیکاز دس از اے کیپٹل پنشمنٹ مقدمہ، ٹھیک ہے، جس میں آپ کو سزائے موت ہو سکتی تھی، ٹھیک ہے، اور آپ وہ 25 کلو ڈالتے ہی اس لیے کیونکہ وہ ایک خاص مقدار کے اوپر جا کے بعد ضمانت بھی نہیں ہوتی. اس کے بعد جب آپ نے لوگوں کے اوپر سزائے موت والے مقدمے بنائے ہوں، ٹھیک ہے، تو پھر آج آپ کو کس بات کے اوپر اعتراض ہے؟ دیکھیں جو آپ کریں گے وہی بھگتیں گے، جو آپ بوئیں گے وہی کاٹیں گے، ٹھیک ہے. تو یہ جو گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ بھی تو ہے نا. خان صاحب اوکے وتھ اٹ بیکاز ایک امپریشن پی ٹی آئی کی طرف سے یہ دیا گیا بعد میں کہ بھائی ہم کیا کرتے ہیں، انہوں نے 4 سال سوائے کہ مقدمہ کر دو، اندر کر دو، اس کے علاوہ انہوں نے کچھ نہیں سوچا. ان کے پاس اور کوئی پروگرام نہیں تھا، ایک ہی پروگرام تھا، جیل بھرو، کہ ان سب کو آپ نے اندر ہی رکھنا ہے. تو یہ خان صاحب ہیپی اباؤٹ رانا ثنا بینگ ان جیل. میں اسپیسیفکلی اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ اس کیس کے بارے میں پی ٹی آئی وضاحت دیتی ہے کہ اے این ایف نے بنا دیا، ہمیں کیا پتا ہے. اے این ایف کی کیا مجال ہے جی کہ اے این ایف بنا دے؟ اور میں حیران ہوں ان لوگوں پہ جنہوں نے قرآن کی قسمیں کھائی آ کے، ٹھیک ہے بات. اس کے اوپر آپ سوچیں کہ سیاست کیا کیا انسان سے کراتی ہے، کہ آپ نے خدا کی قسمیں کھائیں، آپ نے رسول کی قسمیں کھائیں کہ جناب یہ مقدمہ صحیح ہے، جبکہ ہم سب کو پتا تھا کہ یہ مقدمہ جعلی ہے. اور اگر آپ ایک وزیر اعظم بن کے جب آپ لوگوں کو اندر دے رہے تھے، اور جس وقت سبطین خان کو اندر دیا، اس وقت بھی آپ سوچیں پوری کی پوری پارٹی اس کو کہتی تھی کہ یہ تم کیا کر رہے ہو. علیم خان کی دفعہ ان سے کہتے تھے کہ یہ کیا کر رہے ہو، پر وہ اس وقت ان کو لگتا تھا کہ جو بھی اپنا وسیم اکرم پلس کے سامنے کھڑا ہوگا اس کو وہ اندر جائے گا. 100 دن میں اندر رہا، 100 دن ہی سبطین خان اندر، سینچری دونوں. اور خان صاحب جو آپ نے کہا رانا صاحب کے بارے میں، تو انہوں نے کیا کہا جواباً؟ وہ یہی کہتے تھے کہ ہمارا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. اچھا یہ قانون اپنا رستہ خود بنا. ہاں مطلب خود ہی نواز شریف اندر چلا گیا، خود ہی شہباز چلا گیا، خود ہی مریم چلی گئی، خود ہی خواجہ آصف چلا گیا، خود ہی حمزہ چلا گیا. حمزہ 2.5 سال اندر رہا، ٹھیک ہے. تو یہ سارے خود ہی جا رہے تھے اندر، خود ہی لائن لگی ہوئی تھی. عمران خان کو پتہ نہیں لگ رہا تھا، خود ہی سارے اندر چلے جا رہے تھے. جس راستے سے وہ جا رہے تھے اسی راستے سے یہ جا رہے ہیں. ہاں جی، بات تو یہ کی ہے، ٹھیک ہے. تو جس وقت آپ حکومت میں ہو آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیشہ بادشاہی جو ہے وہ صرف اللہ کی ہے، انسان کی نہیں ہے. اور یہ آپ نے جو جس کے ساتھ کرتے ہیں وہی بھگتتے ہیں. تو یہ جو عمران خان صاحب نے لوگوں کے لیے کیا تھا، جو گڑے کھودے تھے، آج وہ اس میں خود گرے ہوئے ہیں اور ان کے باقی لوگ گرے ہوئے ہیں. اور یہ وہی لوگ ہیں جو عمران خان کو کہتے تھے واہ جی واہ، سب ستائش کرتے، سب بہت اچھا کر رہے ہیں جی، آپ نے اس کو اندر کر دیا. سر کیا بات ہے. عمران خان یہاں تک کرتا تھا کہ وہ لوگوں کے انٹرویو سنتا تھا جو آپ کے ٹاک شوز میں آتے تھے، اور جو اس میں زیادہ وہ رگڑتا تھا، جو اس میں زیادہ کرتا اس کو واہ واہ کا باقاعدہ میسج آتا تھا، ٹھیک ہے، تھمز اپ، اس کے آپ عینی شاہد ہیں کہ آپ اس سے زیادہ اب اگلی دفعہ بولیں، ٹھیک ہے. اور دوسرے کو یہ والا بھی آ جاتا، یہ بھی جاتا تھا کہ مزہ نہیں آیا، ٹھیک ہے. اچھا تو یہ ساتھ یہ بھی کہہ دیتا تھا کہ نہیں بات نہیں بنی. تو دیکھیں نا ذہن کیا ہے. ذہن یہ نہیں ہے کہ ملک نے ترقی کیسے کرنی ہے، یہ نہیں ہے کہ آگے نیا راستہ کیا دکھانا ہے اس ملک کو. آپ نے کتنے ہاسپٹلز بنائے، آپ نے کتنے کالجز بنائے، آپ نے کتنی یونیورسٹیاں بنائی، کچھ پتہ نہیں ہے. آپ نے یہاں پہ بزدار لگا دیا، وہاں پہ گورا بزدار لگا دیا کے پی میں. ہاں نہیں جی نہیں، دوسرا جو گورا بزدار لگا تھا محمود خان، ٹھیک ہے. وہ یہ ایک یہاں کا بزدار، ایک وہاں کا گورا بزدار، بس اور کوئی فرق نہیں تھا، برابر ہی تھے دونوں. لیکن یہاں پہ جو جمعہ بازار لگا، جو کرپشن کا جمعہ بازار لگا، پنجاب کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا کہ آپ کے ڈی سی، ڈی پی او اور کمشنر جو ہیں وہ پیسے دے کے لگنے شروع ہوئے. ہاں نیچے کے لوگ لگتے تھے لیکن ڈی سی، ڈی پی او نہیں لگتے تھے کبھی. پہلی دفعہ خان صاحب واز ویری مچ اویئر. میں نے خان صاحب کو خود بتایا کہ
آپ نے وہاں پہ جمعہ بازار لگایا ہوا ہے، آپ مجھے بتائیں. میں نے ان کو یہ بھی کہا کہ آپ بتائیں کس کو لگوانا ہے، صبح میں پیسے دے کے لگوا کے دکھاتا ہوں آپ. کیا کہا انہوں نے؟ ٹھیک ہے، تم تو بزدار کے خلاف ہو. وہ سننے کے لیے تیار نہیں تھے.